اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کو درود کا وہ کوڈ بتانے جا رہی ہوں جس کو آپ نے ڈی کوڈ کر لیا اور سمجھ لیا اور سمجھ کے اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا تو انشاءاللہ تعالی آپ کو کبھی بھی کسی بھی درود کی ویڈیو میں کسی بھی چینل پہ یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ نے کون سا، اس بہن نے یا اس بھائی نے جو اس کا مشاہدہ ہے وہ کون سا درود پڑھا، کتنا پڑھتے تھے، کس طرح پڑھتے تھے اور کب ان کی حاجت پوری ہوئی۔ سب سے پہلے آپ کو درود کو سمجھنے میں کئی جگہ پہ آپ نے سنا ہوگا، لیکن دیکھیں آپ اس کو سمجھ کے درود کو پڑھیں گے کہ درود اصل میں ہے کیا، یہ کون سا راز ہے اس میں جو اس قدر زیادہ مہربانیاں ہیں۔ تو بات صرف اتنی ہے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ عرضی پیش کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار اقدس میں، تو عرضی میں اور آپ کی عرضی میرے ذریعے نہیں پہنچ سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ درود پڑھنے والا خود اپنی عرضی پیش کر رہا ہوتا ہے۔ جب وہ درود پڑھ رہا ہوتا ہے، دل میں آپ کے خیال چل رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جس طرح آپ کا درود پہنچاتا ہے، اس طرح آپ کے خیالات، سوالات اور وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آپ دل میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، یہ سب کچھ میرا رب ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا ہے۔ تو پھر عرضی کیسے پیش کرتے ہیں؟ عرضی ہم اس طرح پیش کرتے ہیں کہ جب آپ کا درود آپ کے نام کے ساتھ، آپ کے والد کے نام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش ہوتا ہے تو درود کو سمجھے کہ درود ہے کیا۔ درود دعا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک ہدیہ ہے درود۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے اوپر سب دین کو مکمل کر دیا گیا ہے، یعنی قیامت تک اور دین نہیں آئے گا اور رسول نبی نہیں آئے گا، مہر لگ گئی۔ تو اب اس کا کیا مطلب ہے؟ تو جب ہم اس زمانے میں تو صحابہ کرام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرب مبارک میں بیٹھتے تھے، اپنے مسائل پیش کرتے تھے، اپنی عرضیاں پیش کرتے تھے، چلے یوں کہہ دیتے ہیں، اپنی عرضیاں پیش کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک اٹھتے تھے آسمان کی طرف، یا تو وہ دعا اسی وقت فرما دیتے تھے، یا پھر اپنی امت کے لیے پریشانی میں جب پریشان ہوتے تب ان کے لیے دعا فرما دیتے تھے، یا ان کو سمجھا دیتے تھے کہ دعا اگر صبر کر لو تو تمہیں آخرت میں اس کا اجر ملے گا، اور اگر چاہو تو اس دنیا میں بھی میں تمہارے لیے دعا فرما دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو درود کا وہ سلسلہ، یہ عرضی پیش کرنے کا وہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ وہ تو براہ راست کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، اور یہ ہم سب کا اہل سنت کا عقیدہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر مبارک میں حیات ہے کہ وہ پیغمبروں کو زمین نہیں کھاتی، ٹھیک ہے۔ تو اب بھی وہی سلسلہ ہے، اب بھی جب اور لیکن اب ڈائریکٹ سے انڈائریکٹ ہو گیا ہے۔ پہلے صحابہ کرام بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل مبارک میں پیش کرتے تھے، اب ہم درود کے ذریعے پیش کرتے ہیں۔ تو درود کیا ہے؟ دعا ہے۔ تو جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا فرماتے ہیں، دعا کرتے ہیں درود کی شکل میں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے جواب نہیں آتا ہوگا؟ وہاں سے دعا کا جواب دعا کی صورت میں آپ کے لیے نہیں ہوتا ہوگا؟ اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ جتنی عرضیاں پیش کریں، دن میں 10,000 عرضیاں پیش کریں دعا کے لیے، دن میں 50,000 پیش کریں، دن میں 100 پیش کریں، دن میں 10 پیش کریں، دن میں 1,00,000 پیش کرتے، 2,00,000 پیش کرتے۔ یہ تو آپ پہ اب ہے نا، آپ کی تکلیف پر ہے کہ آپ کتنی مرتبہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے لیے دعا کرواتے ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ کے لیے دعا کر دی ایک مرتبہ درود پڑھنے پر، تو یہ آپ کے حق میں بہت بہترین ہے، لیکن اس چیز کو چانس میں تو نہیں لیا جا سکتا نا۔ جب ہم اتنی بڑی عبادت کر رہے ہیں جس کو اللہ، اس کے فرشتے اور ان کی تمام تر مخلوقات کر رہی ہیں، تو پھر 1 2 10 سے تو کام نہیں بنتا۔
پھر تو جتنا کرب ہے اتنی دعا ہے. جتنے کرب سے آپ دعا مانگیں گے، جتنے ذوق و شوق سے، جتنے دل و دماغ کی حاضری سے، جتنی توجہ سے، جتنی محبت سے، جتنے ادب سے، جتنی بے بسی سے، درود کو اس طرح پڑھیں جس طرح میں کہہ رہی ہوں. درود کو اسی بے بسی میں پڑھیں. یوں کہیں کہ اللہ نے یہ درود میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمے پہ جب دینا ہے، یعنی کہ آپ کے سامنے پیش ہونا ہے، چاہے وہ فرشتوں کے ذریعے ہو، چاہے جس طرح ہو، اس میں نہ پڑھیں. ان چیزوں میں نہ پڑھیں. پہنچتا ہے، یقین ہے، ایمان ہے. کس طرح پہنچتا ہے اس کو چھوڑ دیں. آپ کو اس سے کیا ہے کہ کس طرح پہنچتا ہے؟ فرشتوں کے ذریعے پہنچتا ہے، آپ کے دل کے خیالات ساتھ میں پہنچ جاتے ہیں، آپ کے کرب، آپ کی تکلیف، امت کی تکلیف درود کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش ہو جاتی ہے. بس آپ کے لیے یہ کافی ہے نا. مزید کیوں یہ آپ اس گہرائی میں جاتے ہیں کہ کس طرح پیش ہوتا ہے؟ نہیں، دعا تو اللہ سے مانگنی چاہیے، تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرضیہ کیوں پیش کریں ہیں؟ بھئی دعا تو ہم اللہ سے ہی مانگ رہے ہیں. اللہ ہی تو کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیج، برکتیں بھیج، درجات بلند فرما، مقام محمود عطا فرما. اور کس سے کہہ رہے ہیں اور کس نے دینا ہے؟ اللہ نے ہی تو دینا ہے. درود تو خود شرک کی کاٹ ہے. درود آپ دیکھیں تو شرک کی کاٹ ہے. اس سے شرک کٹتا ہے، اس سے آپ کے اندر کا شرک ختم ہو جاتا ہے. آپ کے اندر آپ کو حدود بتا دی جاتی ہے کہ اللہ کہاں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہوتے ہیں ہوئے بھی آپ نے کس حد تک جانا ہے، آپ کی حدود کیا ہے اللہ کے ہاں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ہاں. تو آپ اس چیزوں میں نہ پڑیں. آپ بس اتنا دیکھیں کہ آپ نے درود یعنی کہ دعا کا ہدیہ پیش کیا، اللہ نے پہنچا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں، اور اللہ اس پہ قادر ہے کہ آپ کے دل کے خیالات، آپ کے چونکہ آپ کا پہلے ڈائریکٹ تو رب سے رابطہ ہوتا ہے نا درود پڑھتے ہوئے، آپ کے دل کے خیالات، پھر آپ کے ذہن کی سوچیں، پھر آپ کے اندر آنے والے سوالات، پھر آپ کو پیش ہونے والی تکلیفات، یہ سب اللہ تعالیٰ درود کے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا رہا ہے. تو جواب بھی آئے گا. یقین کریں اور یقین رکھیں. آپ کا یہ یقین ہی ہے جو جلد آپ کے کام کروا دیتا ہے، اور یہ آپ کا آپ کی یقین کی کمزوری ہی ہے جو رکاوٹیں ڈال دیتا ہے. جب تک آپ کا یقین مضبوط نہیں ہوگا، آپ درود ہو، دعا ہو، کچھ بھی ہو، میں تو باقی وظیفے مانتی بھی نہیں، مگر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، جو دعائیں، جو صدائیں، وہ تب تک قبول نہیں ہوں گی جب آپ کو یقین نہ ہو اس کی قبولیت کا کہ یہاں میں نے پڑھا، وہاں پیش ہوا اور مقبول ہوا. ہاں، وقت کا انتظار کریں گے، کیونکہ ہم تو انوکھے لاڈلے ہیں نا. چاند کو کھیلنے کے لیے اسی وقت مانگتے ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں نہیں، ٹھہرو، ابھی ذرا چاند کو ٹھنڈا ہونے دو. ابھی تم چاند کی روشنی نہیں ہے، دن میں کہاں سے دوں چاند؟ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے دن کا چاند، رات کا ہی چاند. ایسے ہی ہوتا ہے نا، نظر تو نہیں آتا دن میں چاند، ہوتا تو ہے لیکن رات کو نظر آتا ہے. تو رات کا انتظار کرنا پڑے گا پھر چاند کے لیے. تو اپنی حاجتوں کی تکمیل کے لیے اس بہترین وقت کا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا جو آپ کے لیے اللہ نے سوچ رکھی ہیں. اور یقین جاگے، جو اللہ نے آپ کے لیے سوچا ہے کوئی بھی نہیں سوچ سکتا. ہاں، اس کو کنیکٹ کریں، اس دعاؤں کی قبولیت کو درود کے ساتھ، یعنی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعائیں لیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لیں، زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں. دعا کریں گے، دعا ملے گی. دستک دیں گے، دروازہ کھلے گا. پکاریں گے، جواب آئے گا انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.